یہ جادو بھی بڑا خطرناک کرتے ہیں۔ کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے چند کلمات نہ سکھائے ہوتے تو یہ یہود جادو سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامۃ کلھا ما علمت منھا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ فرماتے اگر یہ کلمات نہ سکھائے ہوتے یہود جادو سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ حدیث میں ہے لا سفر ولا عدوى، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں اور نہ ہی کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو کوئی بیماری لگ جائے۔ الا لہ الخلق والامر، یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کی ہیں اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ آسمان و یہ زمین، یہ سیارات، یہ ستارے، یہ شجر، یہ حجر، یہ بحر، اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور یہ ساری مخلوقات اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی بیمار ہوتا ہے اور وہ اپنی بیماری کا علاج کر رہا ہوتا ہے تو جب وہ دوا کھا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بیماری اور اس آدمی کے درمیان ایک دیوار حائل کر رکھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوتا ہے، وہ دیوار اٹھ جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے اور وہ دوائی مرض کو جا کر لگتی ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہ دیوار اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، بس دوائی اس دیوار کو لگتی ہے اور پچھڑ جاتی ہے، وہ مرض تک پہنچتی نہیں اور بندہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ کلیم اللہ تھے، ہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کر لیتے تھے، جو بھی بات ہوتی اللہ سے کر لیتے، کلیم اللہ تھے۔ ایک موقع پر بیمار ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، فرمانے لگے یا رب میں بیمار ہوں، اللہ نے فرمایا کہ فلاں پودے کی جڑی بوٹی کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جڑی بوٹی کھا لی، ٹھیک ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد وہی مرض لاحق ہوا تو اپنی مرضی سے وہ جڑی بوٹی کھائی تو ٹھیک نہیں ہوئے بلکہ مرض شدت اختیار کر گیا۔ پھر باری تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوئے، ہم کلام ہوئے، پوچھا یا رب پہلے بیمار ہوا، میں نے جڑی بوٹی کھائی ٹھیک ہو گیا، اب میں بیمار ہوا، اب میرا مرض مزید شدت اختیار کر گیا، بڑھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ پہلے ہمارا حکم تھا، اب ہمارا حکم نہیں تھا، پہلے ہمارا حکم تھا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو تو پھر کوئی تکلیف ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو پھر کوئی بھی تکلیف ہو وہ ہمارے جسم کو بھی متاثر کر دے گی، ہمارے بدن کو بھی متاثر کر دے گی اور ہمارے اعضاء کو بھی متاثر کر دے گی، باطنی اعضاء کو بھی متاثر کر دے گی، جسمانی اعضاء جو ظاہری اعضاء ہیں ان کو بھی متاثر کر دے گی۔ الا لہ الخلق والامر، یہ ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت کے جو اوہام تھے یہود سے آئے تھے، اور یہود شروع ہی سے شرارتی قوم ہے، دنیا کے سب سے خطرناک جادو بھی ان کے ہیں، یہ جادو بھی بڑا خطرناک کرتے ہیں۔ کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے چند کلمات نہ سکھائے ہوتے تو یہ یہود جادو سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامۃ کلھا ما علمت منھا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ فرماتے اگر یہ کلمات نہ سکھائے ہوتے یہود جادو سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے عقائد و نظریات کی حفاظت فرمائے۔ طرح طرح کے فتنے ہیں، رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی نئی تحقیق سامنے آ جاتی ہے، کوئی نیا آدمی سامنے آ جاتا ہے، کوئی نیا نظریہ سامنے آ جاتا ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں۔
کبھی فلاں فتنہ، کبھی فلاں فتنہ، کبھی فلاں فتنہ، کبھی فلاں فتنہ۔ تو ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے تو مختلف طرح کے نظریات زمانہ جاہلیت میں تھے، اور آج بھی اس طرح کے کئی نظریات ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اصلاح معاشرہ کے نام سے۔ اس کتاب کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور غور سے مطالعہ کیا جائے۔ اور ایک کتاب لکھی ہے اغلاط العوام، اس میں ان تمام غلطیوں کو حضرت نے بیان فرمایا ہے اور نشاندہی فرمائی ہے جو عوام میں مشہور ہے اور غلط ہے، عوام میں مشہور ہے۔ اور رات کو جھاڑو نہ لگائیں، پتہ نہیں کیا بلا اتر آئے گی، اور گھر میں الو بیٹھ گیا تو مال آ جائے گا، سرگنجا ہو گیا تو مال آ جائے گا، اور اس طرح کا اور اول فول پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے بیان کیا ہے اور کیا کیا ذکر کیا ہے۔ حضرت نے اس کتاب میں تمام ان غلطیوں کی نشاندہی بھی فرمائی ہے، اس کا رد بھی فرمایا ہے اور اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ رات کو ناخن نہ کاٹو تو یہ ہو جائے گا، بلی راستے سے گزر گئی تو یہ ہو جائے گا، کوا گھر میں بیٹھ گیا تو یہ ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بہرحال جب تک اللہ تبارک و تعالی نہ چاہیں کچھ نہیں ہوتا، اور جب اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہیں، خالق الکل ہیں، رزاق ہیں، فتاح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی تمام صفات میں کامل و اکمل ہیں، ہم محتاج ہیں۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، راتوں کو اٹھیں، شب بیداری کریں۔ آج ہمارا نوجوان دن کو سوتا ہے اور رات کو جاگتا ہے، دن کو سوتا ہے اور رات کو جاگتا ہے۔ رات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی، اور رات کا انتہائی حصہ عبادت کے لیے بنایا ہے۔ صبح کا جو وقت ہے، سحری کا جو وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، قیمتی لمحات ہیں۔ وقت سحر، وقت مناجات، صبح کا وقت مناجات کا وقت ہے۔ اللہ کے سامنے انسان روئے، گڑ گڑائے، سجدے میں جائے، ذکر کرے، تلاوت کرے، قرآن پڑھے، استغفار کرے، اللہ سے مانگے۔ کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی بیماری نہیں رہتی، کوئی تکلیف نہیں رہتی، کوئی آفت نہیں رہتی۔ آج مسلمان پریشانی میں ہے، عالم اسلام پریشان ہے، مسلمان پریشان ہے۔ کیوں؟ آج ہمارا نوجوان تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہو گیا، ہمارا نوجوان گناہوں میں لگ گیا، ہمارا نوجوان طرح طرح کی لا یعنی اور فضولیات میں مبتلا ہو گیا۔ یہ نوجوان بڑا قیمتی ہے۔ اگر یہ نوجوان دین کے راستے پر آ جائے، یہ نوجوان اپنی اہمیت کو اور اپنی صلاحیت کو سمجھ جائے تو ایک انقلاب برپا ہو جائے۔ کسی بھی معاشرے میں اور کسی بھی معاشرے کے بننے میں نوجوانوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے نظریات زمانہ جاہلیت میں تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ افکار پائے جاتے تھے، اوہام پائے جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام افکار کو، ان تمام نظریات کو، ان تمام اوہام کو رد فرمایا، اور ایک ایک کر کے ایک ایک وہم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے کنی فرمائی۔ اور کئی اوہام تھے۔ تو یہود میں عادت بد تھی، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك۔ کفار کہتے تھے یہ ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ نے فرمایا كذلك لنثبت به فؤادك، ہم اس کے ذریعے جو وقتاً فوقتاً ہم نے 23 سال کے عرصے میں نازل کیا، ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ لگا کہ دل کی بیماریوں کا علاج وہ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، ہمارے دل کی شریانیں مضبوط ہوں گی، دل کی شریانیں کھلیں گی قرآن کے نور سے، قرآن کی روح سے۔ قرآن کی تلاوت یہ دل کی بیماریوں کا علاج۔ اور اس موقع پر میں ان والدین کو بھی متنبہ کرنا چاہتا ہوں جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن تو بنا دیتے ہیں، لیکن بعد میں اپنے بچوں کی زندگی کا تحفظ نہیں کرتے۔ حافظ قرآن بنا لیا، پھر بعد میں اس کو مختلف طرح کی تعلیم دلواتے ہیں، پھر بچہ آہستہ آہستہ وہ قرآن مجید بھول جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ ناظرہ پڑھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بچے کو قرآن حفظ کرایا، اس کی زندگی کا تحفظ کرنا، اس کی حفاظت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کی مثال تو اس طرح ہے، جس طرح آپ کے ہاں کوئی مہمان آ جائے اور آپ اس کا خوب اکرام کریں، خوب اس کی مہمان نوازی کریں، اور پھر جب وہ جانے لگے تو اس پر آپ پتھر برسا دیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے، آپ نے قرآن مجید حفظ کرا لیا، اب بچہ حافظ بن گیا، اب اس کے تحفظ، اس کی زندگی کا تحفظ، اس کے کردار کا تحفظ،
اس کے دوست احباب کا تحفظ آپ کی ذمہ داری تھی. آپ دیکھتے کہ یہ بچہ کہاں جاتا ہے, کہاں سے آتا ہے, کہاں بیٹھتا ہے, اس کے دوست کیسے ہیں, یہ اپنا وقت کہاں صرف کرتا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری تھی. اور پھر قرآن حفظ کرنے کے بعد وہ آہستہ 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 غلط صحبت مل گئی, غلط دوست مل گئے, اور اپنے اوقات کو غلط جگہ وہ جا کر خرچ کرنے لگا, صرف کرنے لگا. اب وہ آہستہ آہستہ اس کا قرآن ذہن سے نکل گیا, اس کے دل سے وہ قرآن نکل گیا نا, یہ نہیں, بلکہ حفظ کرا لیا. اب اس کے تحفظ کی ذمہ داری وہ آپ کی ہے. آپ اس بچے کی حفاظت کریں, آپ اس بچے پر نظر رکھیں, وہ بچہ کہاں جاتا ہے, کہاں سے آتا ہے, کب سوتا ہے, کب جاگتا ہے, ہر ایک چیز پہ نظر رکھیں. ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی حافظ قرآن کو دل کا اٹیک ہوا, کیونکہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو آباد رکھتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دل کو علاج تو اللہ کے ذکر میں ہے. اور اس سے بڑھ کر ذکر کیا ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں. ہر وقت قرآن کی تلاوت کیا کرے, راتوں کو اٹھے قرآن کی معمول بنائے, روزانہ 2 سپارے, 3 سپارے, 4 سپارے, 5 سپارے معمول بنا لے, قرآن کو پڑھتے رہیں, قرآن کو پڑھتے رہیں, قرآن سے عشق کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں سے, طلب کرنے والوں سے, سوال کرنے والوں سے زیادہ ہمیں عطا فرمائیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, جس آدمی کو قرآن کی تلاوت نے مصروف رکھا اور وہ مجھ سے مانگ نہ سکا, تو میں مانگنے والے سے زیادہ اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کو عطا فرماؤں.